جس کے والد مفسر قرآن کے، جس کے دادا محافظ گئی ماں. اور پھر بھاوا نام سے چل کر آنے والی بہت بڑی شخصیت پروفیسر جگرناتھ مہاپرویکٹر کالج نوئیڈا کی مولانا منیر الدین صاحب قبلہ، ان کی بھی تشریف آوری ہو چکی ہے. رات گرمیوں کے موسم میں چھوٹی ہوتی ہے اور دن بہت بڑا ہوتا ہے، اور اسی چھوٹی رات میں دن بھر کی تھکاوٹوں کو ہمیں آپ سب کو دور کرنی ہے اور آقا کی مجلس میں بیٹھنا بھی ہم سب کو ہے. کافی دیر تک یہ پروگرام نہیں چلے گا. علماء کرام کے لیے ٹائم فکس کر دیا گیا، اسی ٹائم کے مطابق ہمیں آپ سب کو اسی راستے سے گزرنا. دستار فضیلت لے کر کے تشریف لائے ہیں. جو رسم دستار بندی اس وقت ابھی پروگرام ہوگا، آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے کہ جس مدرسے میں یہ لوگ پڑھ رہے ہوں گے یا پڑھ رہے تھے، کافی عرصہ اعتراض کے بعد اپنے اساتذہ کی خدمت کر کے کبھی پیر دبانے کی ضرورت پڑتی ہے اساتذہ کا، کبھی کپڑا دھونے کی بھی نوبت آ جاتی ہے. کون سا خدمت ان لوگوں نے یا ہم لوگوں نے اپنے استادوں کا نہیں کیا ہوگا. شاید کہ ان کا بیٹا اپنے گھر میں ہوگا لیکن باپ کا کپڑا نہیں صاف کیا ہوگا ایجے استاد کے. لیکن ہم لوگوں نے یہ جتنے بھی علماء اکرام دیکھ رہے ہیں، یہ اپنے اساتذہ کی قدموں کی دھول کو چھان کر کے اور محنت کر کے اتنا دین پہنچتا ہے، تب جا کر کے یہ نائب رسول اور نائب نبی کہلاتا ہے. جس دن سے علماء کرام ان کے سروں پر امامہ باندھ دیا اپنے دست مبارک سے، اس دن سے یہ مذہب اسلام کا مبلغ بھی بن گئے، مذہب اسلام کے قانون کے رکھوالے بھی ہو گئے. اب ان کو ایک لقب مل گیا تمام بزرگان دین کے طرف سے کہ صرف خوشتر نہیں کہہ سکتے ہیں، آپ مولانا خوشتر صاحب کہہ سکتے ہیں. اگر آپ نے صرف خوشتر کہا، مولانا نہیں لگایا آپ نے یا مولوی نہیں لگایا آپ نے، گویا کہ ان کے ساتھ آپ زیادتی کر رہی ہے. اس لیے آپ ان کو جب بھی نہ دیکھیں گے آپ تو عالم کی حیثیت سے دیکھیں گے، عالم کی حیثیت سے ان کے ساتھ آپ بات کریں گے کہ میں ایک عالم سے بات کر رہا ہوں. کہاوت مشہور ہے کہ جب بزرگان دین کے آستانے پہ جاؤ تو دل سنبھال کر کے جاؤ، اور جب علماء کرام کی بارگاہ میں جاؤ تو زبان سنبھال کر کے جاؤ. زبان ہی ہے جس پہ انسان بولنے سے کبھی کفریہ کلمات بک دیتا ہے. ہم کو آپ کو احساس نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا بول دیا. عزیزان ملت اسلامیہ،
ٹائم بہت مختصر سا، ہمارا آپ کا سب کا یہ ہونا چاہیے کہ کم از کم قبر کی دنیا میں ہمیں راحت کیسے ملے گی اس کا سامان اکٹھا کریں، میدان محشر میں نجات کیسے میرا رب مجھے عطا فرمائے گا اس کے لیے بھی آپ سوچیں۔ مولانا منصور صاحب قبلہ نے اپنے قیامت کے دین کا توشہ اور زیادہ سفر کو انہوں نے اپنے بیٹے کو عالم دین بنا کر کے اکٹھا کر لیا، اور وہی تک محدود نہیں ہے، یہ اپنے کنبے کو بھی لے کر کے جنت میں جائیں گے، یہ اپنے دوستوں کو بھی لے کر کے جنت میں جائیں گے، یہ اپنے قرب و جوار کے لوگوں کو بھی لے کر کے جنت میں جائیں گے۔ یہ وہ قرآن کو پڑھا، اس حدیث کی کتاب کو پڑھا جو میرے آقا نے فرمایا تھا، جو میرے آقا نے بیان کیا تھا۔ میرے دوست، کوئی بھی تعلیم خراب نہیں ہے، چاہے کالج کی تعلیم ہو یا کسی اسکول کی تعلیم ہو یا مدرسے کی بھی تعلیم ہو، لیکن میرے آقا نے کہا کہ بقدر ضرورت علم دین سیکھنا فرض ہے، بقدر ضرورت۔ ڈاکٹر اگر بننا ہی ہو لیکن پھر بھی علم دین کو سیکھ لو جس سے تمہاری تلفظ اچھے ہو جائے، جتنا تم قرآن ڈھنگ سے پڑھ سکو، جتنا تم تسبیحات ڈھنگ سے پڑھ سکو، جتنا تم اللہ کے نام ڈھنگ سے لے سکو، اتنا تو پڑھنا ضروری ہے۔ انجینئر بنانا ہے بیٹے کو بنا لے، لیکن پہلی تعلیم علم دین سیکھنا ضروری ہے، علم دین پڑھانا ضروری ہے، اس کے بعد جو بنانا ہے بنا لے۔ دین بھی آپ کو مل جائے گا، دنیا بھی آپ کو مل جائے گا، آخرت بھی آپ کو مل جائے گا، اور دنیا میں جینے کھانے کا ایک طریقہ بھی آپ کو مل جائے گا۔ اس لیے بچوں کے اوپر کوشش کرنی چاہیے علم دین سیکھنے کے لیے، علم دین پڑھانے کے لیے۔ لیکن آج کی تاریخ میں ہمارے یہاں اسکول پہ سب بچے جا رہے ہیں، چونکہ پیسہ ملتا ہے، چھترا پیسہ ملتا ہے، اس کو کھانا ملتا ہے، اس کو گارجین یہ نہیں سمجھ پاتا ہے کون سے راستے پہ میں بچے کو لے کر کے جاؤں، کون سا راستہ بچے کو دکھاؤں جو میرے لیے بھی فائدہ ہو، میرے بچے کے لیے بھی فائدہ ہو، جو میرے لیے فائدہ ہو، میرے سماج کے لیے بھی فائدہ ہو۔ یہ بھی قیامت کے دن اپنے کنبے کو لے کر کے جنت میں جائیں گے۔ ایک واقعہ بیان کر کے رخصت ہو جاؤں گا۔ علماء اکرام کی ایک لمبی جماعت ہے، قیامت کا دن نفسی نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا یار و مددگار نہ ہوگا۔ ایسے عالم میں ایک حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جاؤ تو جنت میں چل جاؤ، چند قدم جنت کی طرف بڑھائے گا حافظ قرآن، فرشتے روک لیں گے، رک جاؤ۔ حافظ قرآن سوچنے لگے گا کہ آخر بھیجنے والا رب ہے، یہ روکنے والے فرشتے کون ہوتے ہیں؟ کہا آپ کیوں روک رہے ہو مجھے؟ کہا کہاں جا رہے ہیں حافظ صاحب کی اللہ؟ بول میں جنت میں جا رہا ہوں۔ کہا جنت میں جا رہے ہو، لیکن اپنی اس ماں کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو جس ماں نے تیری نجاست غلیظہ اور خفیفہ کو اپنے سینے سے لگائی تھی اور تجھے پروان چڑھائی تھی؟ اس ماں کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ حافظ قرآن پلٹ جائے گا، عرض کرے گا پروردگار عالم، میں اپنی ماں کو بھی ساتھ میں لے کر کے جنت میں جاؤں گا۔ چند قدم ماں کے ساتھ لے کر کے آگے بڑھے گا، فرشتے راستہ روک لیں گے کہ رک جاؤ، کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں جنت جا رہا ہوں۔
کہا تم اس باپ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو جس باپ نے خونے جگر کو جلا کر کے تجھے علم دین سکھایا، تجھے قرآن پڑھنا سکھایا، تجھے حدیث پڑھنا سکھلوایا، اس باپ کو چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہو؟ تیرے باپ پھٹا پرانا کپڑا پہننا اپنے لیے اچھا سمجھا اور تجھے نئے نئے کپڑا پہنانا اچھا سمجھا تھا، اس باپ کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ حافظ قرآن پلٹ جائے گا، عرض کرے گا پروردگار عالم میں اپنے باپ کو بھی ساتھ میں لے کر کے جاؤں گا۔ رب کی رحمت جوش مارنے لگے گی، رب فرمائے گا جاؤ باپ کو بھی ساتھ میں لے کر کے چلے جاؤ۔ چند قدم باپ کو لے کر کے آگے بڑھے گا، پھر فرشتے راستہ روک لیں گے۔ آج فرشتے فرمائیں گے حافظ قرآن ماں کو بھی لے کر کے جا رہا، باپ کو بھی لے کر کے جا رہا ہے، لیکن یہ بتاؤ یہ قرآن پاک جو سینے میں بسایا ہے یہ کس مدرسے پہ پڑھا ہے تو؟ حافظ قرآن عرض کرے گا کہ دارالعلوم فیض الغربہ پیسہ بیڑا میں انہیں قرآن کو پڑھا ہوں۔ کہا کیا اس دن تو کھانا بھی کھایا تھا؟ عرض کرے گا ہاں اس دن کھانا بھی کھایا تھا۔ کہا کھانا کس نے کھلایا تھا؟ عرض کرے گا کہ مدرسے کا اراکین نے کھانا کھلایا تھا، صدر و سیکریٹری نے کھانا کھلایا تھا، گاؤں والوں نے کھانا کھلایا تھا۔ کہا حافظ قرآن تو اسے چھوڑ کر کے کہا جا رہے ہو جس کے کھانے سے تو کھا کر کے اور قرآن پاک کو اپنے سینے پہ محفوظ کر لیا گیا، اور اسی قرآن پاک کو محفوظ کرنے کی بنیاد پر تم اپنے ماں کو بھی لے کر کے جنت میں جا رہا ہے، اپنے باپ کو بھی لے کر کے جنت میں جا رہا ہے۔ ارے اسے تم چھوڑ کر کے کہاں جا رہا ہے جس نے تجھے کھانا کھلایا؟ آپ اسے قرآن پیچھے پلٹ جائے گا، عرض کرے گا پروردگار عالم یہ وہ تیرا مقدس قرآن ہے جس قرآن کو میں نے سینے میں بسایا ہے، یہ دارالعلوم فیض الغربہ پیسہ بیڑا میں بیٹھ کر کے ٹوٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھ کر کے اساتذہ اکرام کی خدمت کر کے اور میں نے سینے پہ بسایا ہے، اور اس دن میں نے کھانا بھی کھایا تھا، اور وہ کھانا کھلانے والے صدر نے اسی لیے کھلایا تھا تاکہ کھانا کل قیامت کے دن کام آ جائے گا، پانی اس لیے دیا تھا تاکہ قیامت کے دن نجات کا ذریعہ بن جائے گا، کپڑا اس لیے دیا تھا تاکہ قیامت کے دن ہم گنہگار ضرور ہیں لیکن جنت کا حقدار بن جاؤں گا۔ مولا میں تب تک نہیں جا سکتا ہوں جب تک کہ مدرسے کی اراکین کو لے کر کے میں جنت کی طرف نہیں جاؤں گا۔ بولا نہ تھا رب قدیر کی رحمت جوش مارنے لگے گی، رب قدیر ارشاد فرمائے گا حافظ قرآن ارے تم جسے چاہو لے کر کے اب جنت میں چلے جاؤ، آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حافظ قرآن جسے چاہے گا لے کر کے وہ جنت میں چلا جائے گا، اس کے ساتھ سارا بھی ہوگا تو جنت میں جائے گا، شواری بھی ہوگا تو جنت میں جائے گا، اور مجھے کہنے دیا جائے جب حافظ قرآن کا یہ اعزاز ہوگا میدان محشر میں تو اس پیغمبر کا مقام کیا ہوگا جس پیغمبر کے اوپر میرے رب نے قرآن کو اتارا ہے، اس کا پورا مقام کتنا ہوگا۔ عزیزان ملت اسلام آپ کے یہاں مدرسہ چلتا ہے، ضرور مدرسے کا خیال کرے، یہ مت سوچے کہ فلاں کا بیٹا پڑھتا ہے، یہ مت سوچے کہ فلاں کی بیٹی پڑھتی ہے، میرا بیٹا تو پڑھتا ہی نہیں ہے، میری بچی تو پڑھتا ہی نہیں ہے، سماج اور مسلمان کا بیٹا پڑھ رہا ہے۔ اگرچہ تیرے گھر کی روشنی اور جینا نہ بکس پاتا ہو لیکن قبر کی عذاب سے تو ضرور بچائے گا، میدان محشر کی پکڑ سے تو ضرور بچائے گا۔ اس لیے میرے دوستو اپنے اپنے بچوں کو بقدر ضرورت علم دین سکھانا نہایت ہی ضروری ہے، اس کے بعد جو بنانا ہو بنا لے تاکہ دنیا بھی آپ کا سنور جائے، دین بھی آپ کا سنور جائے۔ انہی چند جملوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔ اب پھر دیکھیے میرے پاس بہت سارے علماء اکرام آئیں گے لیکن دستار بندی کا پروگرام پہلے آپ مشاہدہ فرما لیں، پھر اس کے بعد ایک سے ایک خطیب
ایک سے ایک شاعر آئیں گے. اب دیکھیے دستار بندی آئیے. ارے آپ بڑے چچا ہیں، آپ آئیے اپنا دستے کرم پھیلیے. درود شریف پڑھیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان حضور حافظ ملت، فیضان حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.